کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں نباہ نہیں ہوتا، ہر چند کوشش کرتے ہیں مگر نباہ کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، فیملی لائف میں آگ لگ جاتی ہے۔ بس ایسی صورت میں اگر ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہوگی تو میاں بیوی دونوں گھر میں جل مریں گے، زندگی بھر جلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ اس لیے شریعت نے ایمرجنسی ایگزٹ رکھی ہے، اور وہ ایمرجنسی ایگزٹ طلاق ہے۔ اور ایمرجنسی ایگزٹ اس جانب رکھی جاتی ہے جدھر فلیٹ زمین ہو۔ اگر سامنے دیوار ہو ادھر ایمرجنسی ایگزٹ رکھیں گے تو بھاگیں گے تو نکل کر دیوار سے ٹکرائیں گے، باہر کھڈا اور گڑھا ہے تو بھاگ کر نکلیں گے تو کھڈے اور گریں گے۔ ایمرجنسی ایگزٹ ہر جگہ ہر طرف نہیں رکھی جا سکتی، ایسی جگہ پر رکھی جاتی ہے جہاں کھلا میدان ہو، دور تک بھاگ سکیں، ایسی جگہ پر۔ اس لیے یہ طلاق ایمرجنسی ایگزٹ ہے، اور یہ اس کا اختیار مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ کیوں؟ ایمرجنسی ایگزٹ ہر جگہ نہیں، ہر طرف نہیں رکھی جاتی ہے، مناسب جگہ کی طرف ہی رکھی جاتی ہے۔ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے گا تو محلے میں جب صبح ہوگی تو 10 طلاقیں ہو چکی ہوں گی، کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے، ذرا ذرا بات پر اسے غصہ آتا ہے، وہ دھڑا دھڑ رائفل نکال کر کے 3 پھیر کر ڈال دے گی۔ اور مرد کو 100 باتیں سوچنی پڑتی ہیں طلاق دیتے ہوئے، طلاق دوں گا تو پھر کیا ہوگا، تو وہ سوچتا ہے، اور بہت سوچ کر کے وہ طلاق دیتا ہے، ایک دم اقدام نہیں کرتا۔ دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے ہندوستان میں ہندو تہذیب سے یہ غلط بات ہم مسلمانوں میں آئی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کی پرورش یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد بھی بچوں کی پرورش ماں کی ذمہ داری ہے، طلاق کے بعد بھی ماں کی ذمہ داری ہے۔ طلاق کے بعد طلاق تو چونکہ لڑائی کے جھگڑے کے ماحول میں ہوتی ہے، اس لیے عورتیں بچوں کی تربیت نہیں کرتی ہیں، عدت کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہیں۔ لیکن شوہر کی وفات کے بعد، عدت کے بعد بھی زندگی بھر 1-2 بچے لے کر بیٹھی رہتی ہیں، حالانکہ وہ جوان ہیں، اور 1-2 بچے لے کر بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ ہندو تہذیب سے یہ اثر آیا ہے، اسلامی تہذیب نہیں۔ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت یہ باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری نہیں۔ ماں کو طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب بچوں کی پرورش ہو، بچوں کا جو وارث ہے اس کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری نہیں۔ ماں تو عدت کے بعد میں کہیں دوسرا نکاح کر کے چلی جائے گی، اور بچوں کو سنبھالے گا باپ، اور باپ اگر وہ انتقال کر گیا ہے جو دوسرا وارث بچوں کا ہے وہ سنبھالے گا۔ بس باپ کو طلاق دیتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ 5 بچے ہیں، ایک تو 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، اگر طلاق دوں گا تو ان کو کون سنبھالے گا، کس طرح سنبھالوں گا۔ ہمارے ایشیا میں چونکہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ سمجھتا ہی نہیں کہ میری ذمہ داری ہے، تو دھڑا دھڑ طلاق دے دیتا ہے۔ اب بیچاری ماں بچوں کو لے کر رو رہی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اب بچے تو اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے جس نے طلاق دی ہے، وہ سنبھالے گا، تو ادھر گزار کر کے جا، دوسری جگہ جا۔ اگر یہ جو اسلامی طریقہ ہے، اس اسلامی طریقے پر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری باپ پر یا بچوں کے وارث پر ہو تو اس وقت میں 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا طلاق دیتے ہوئے۔ اور عورتیں جو بیوہ عورتیں بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی ہیں اور نکاح نہیں کرتی ہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، وہ طریقہ مسلمانوں میں آ گیا، یہ نہ آتا۔ پھر بہرحال میں نے درمیان میں ایک مضمون سمجھا ہے، غیر مسلم دانشور یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق ایک رائٹ ہے، ایک حق ہے۔ یہ حق اسلام نے صرف شوہر کو کیوں دیا ہے؟ عورت کو بھی یہ حق دینا چاہیے۔
اس کا میں نے جواب دیا کہ یہ طلاق رائٹ نہیں ہے، یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے، اور ایمرجنسی ایگزٹ ہر طرف نہیں رکھی جاتی ہے، مناسب موقع ہوتا ادھر ہی رکھی جاتی ہے، یہ رائٹ نہیں ہے۔ پھر ایک سوال ہے کہ چلو رائٹ نہیں ہے، ایمرجنسی ایگزٹ میں کبھی عورت کو بھی تو بھاگنا پڑ سکتا ہے، تو بھاگنے کے لیے پھر عورت کا طلاق دینے کا حق عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، قاضی کے ہاتھ میں دیا ہے، کہ اگر عورت کو پریشانی ہے، شوہر کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ الگ ہونا چاہتی ہے، تو یا تو خلا کرے، اور خلا اگر شوہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو قاضی کے پاس جائے۔ پھر قاضی اگر دیکھے گا کہ عذر معقول ہے تو قاضی شوہر کو حکم دے گا اور اس کو طلاق دینی پڑے گی۔ بہرحال عورت کو بھی، عورت کا اختیار عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، بلکہ وہ قاضی کے ہاتھ میں دیا ہے، اور قاضی کی ثوابدید پر ہے۔ میں ایک حدیث بیان کروں، دو میاں بیوی حضرت ربیع اور ان کے شوہر حضرت ثابت، ان کے درمیان میں رات میں کوئی جھگڑا ہوا اور شوہر نے بیوی کو مارا۔ خیر بات رات گزر گئی، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں گئے مسجد نبوی میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں سے رات گزاری ہے اور وہاں سے نکل کر نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے، تو نماز پڑھا کر کے بھی اسی گھر میں تشریف لے آتے تھے۔ تو جب حضور نے نماز فجر کی پڑھا دی اور اس گھر میں جانے لگے تو دروازے پر اندھیرے میں ایک شخص کھڑا ہے، اس وقت بتی نہیں جلتی تھی، تو ایک شخص کھڑا ہے، تو حضور نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سہلا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لا انا ولا ثابت، میں ثابت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو حضور نے پوچھا بھائی بلاؤ ثابت کو، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے، میاں بھی دونوں ساتھ میں نماز پڑھنے آئے ہیں، ان کو بلایا، وہ آ کر کھڑے ہوئے، کہ تمہاری بیوی کیا کہتی ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کو مہر میں ایک کھجور کا باغ دیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے جو مجھے باغ دیا ہے اس باغ میں نے کوئی گھٹایا نہیں ہے، بلکہ میں نے کچھ اور درخت لگایا ہے، اور وہ باغ ویسا ہی ہے، وہ جو میں نے مہر میں دیا ہے تم نے، وہ میں باغ آپ کو واپس کرتے ہوں۔ تو حضور نے فرمایا 2 طلاق۔ تو وہیں کھڑے کھڑے شوہر نے بیوی کو طلاق دی، باغ واپس لے لیا۔ تو قاضی ثوابدید پر فیصلہ ہوگا۔ ایک قصہ ابھی دبئی کا پیش آیا تھا، یہ چند سال پہلے کا قصہ تھا۔ ایک نوجوان عورت نے قاضی کے یہاں دعویٰ کیا کہ میں خلا لینا چاہتا ہوں، شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، شوہر مجھے نہیں چھوڑتا۔ شوہر 90 سال کا بڈھا ہے۔ تو قاضی نے پوچھا کہ کیوں نہیں رہنا چاہتی، کیا یہ تیرا شوہر نامرد ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا بدکار ہے، شراب پیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ پھر کیوں تو اس سے الگ ہونا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو دن میں اتنی مرتبہ صحبت کرنی چاہیے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کہا پھر کیوں اتنی صحبت کرتا ہے وہ بڈھا، کیا وہ شراب پیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کھجور کھاتا ہے اور اونٹنے کا دودھ پیتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے۔ وہ یہ مقدمہ، میں دبئی گیا تھا اس وقت، میں ایک کورٹ میں مقدمہ آیا تھا اور وہ چل رہا تھا، پھر مجھے معلوم نہیں کہ اس مقدمے میں کیا فیصلہ ہوا۔ قاضی نے اس کو الگ کر دیا، خلا کروا دیا، کیا نہیں۔ بہرحال کہنا مجھے بتانا یہ ہے کہ عورت کا علیحدہ عورت ہونا چاہتی ہے تو اس کا حق اس کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا بلکہ قاضی کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ قاضی کے پاس جاؤ، قاضی مرد ہے، وہ سوچے گا کہ صورت حال میں جدائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں فی الحال تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو دانشور کہتے ہیں کہ طلاق ایک رائٹ ہے اور اسلام نے یہ رائٹ صرف شوہر کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا، یہ ناانصافی ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ رائٹ نہیں ہے، یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے۔
اور ایمرجنسی ایگزٹ جہاں مناسب موقع ہوتا ہے ادھر ہی رکھی جاتی ہے اور دوسرا ہر طرف نہیں رکھی جاتی. اور عورت کا مسئلہ حل کیا ہے اس طریقے پر کہ وہ شوہر کے قبضے قاضی کے قبضے میں دے دیا ہے کہ تجھے اگر ضرورت ہے تو قاضی کے پاس جا، وہ مقدمہ سن کر کے فیصلہ کرے.